وہ سارا جو تھا. جی سر. اب دیکھیں وہ ابو بکر نے کیوں رد کیا تھا؟ یہ تو ابو بکر سے آپ لوگوں کو جواب دے دیں، کیونکہ آپ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے. ہماری جواب آپ کو پسند نہیں ہے، چلو مان لیتے ہیں ہماری جواب آپ کو پسند نہیں ہے. آپ جواب دے دیں کہ ابو بکر نے کیوں رد کیا تھا. زید بن ثابت کو کہتا تم قرآن جمع کرو، وہ کہتا یہ تو پہاڑ اٹھانے سے میرے لیے زیادہ مشکل کام ہے. پھر وہ قرآن جمع کر دیتا اور پھر آخر میں کہہ دیتا ہے کہ بھئی مجھے مزید نہیں ملا، مزید مل جاتا تو میں مزید صورتیں بنا لیتا. تو ایک ایسے شخص کو جس کو زید بن ثابت جس کو متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ جو ہیں قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، نہیں کہا، صرف اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہا. اس کے قرآن کو مان لیا، امیر المومنین علیہ السلام کے قرآن کو نہیں مانا. جواب آپ کا اسی میں ہے، جواب آپ کا اسی میں ہے کہ اس قرآن میں ایسی، جیسے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں ایسی باتیں تھیں کہ مشائخ قریش جو ہیں، جو غاصبین خلافت ہیں، ان کے متعلق ایسے آیات تھی مذمت کی. ابو بکر، عمر، عائشہ، ان کے متعلق ایسے مذمت کی آیات تھیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے ان آیات کو. اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ایسے آیات تھیں جو غاصبین خلافت اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور اگر امیر المومنین علیہ السلام اس بات پہ اصرار کرتے کہ تم اس کو مان لو، مسلمان اس کو مان لیں، تو یقیناً وہاں پہ لڑائی شروع ہوتی، کیونکہ ایک حاکم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک گورنمنٹ ایک بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے اپنی حکومت میں، اس کے اپنی دارالخلافہ میں ایسی باتوں کی تبلیغ کیا جائے کہ اس سے اس کی مذمت، اس کی خلافت کا بطلان لازم آتا ہو. وہ کبھی برداشت نہیں کرتے. یہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیوقوف لوگ تھے. ابو بکر، عمر، ان کو وہ سیاست نہیں آتی تھی، ان کو بالکل سیاست خوب آتی تھی. ان کو جواب اسی میں ہے کہ کیوں اصرار نہیں فرمایا کہ اس کو دکھائیں لوگوں کو، اسی بات کے لیے کہ اگر کرتے وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ اگر میرے بعد تمہیں انصار نہ ملے، تجھے یار و یاور نہ ملے، تجھے سپاہی نہ ملے، تو لڑائی نہ کرنا. جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے وہاں پر بچڑا بنایا، بچڑے کو خدا بنایا، اس کی عبادت شروع کی. حضرت ہارون علیہ السلام نے کیوں وہاں پہ جہاد شروع نہیں کیا کہ بھئی یہ کفر ہے، وہاں پہ تلوار نکالتے جہاد کر دیتے، کیونکہ اس کے پاس انصار نہیں تھے. اگر وہ نبی کے لیے جائز ہے تو یہ وسیع کے لیے بھی جائز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر مدائن میں رہتے تھے، وہاں پہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. بہت ان کو منع کیا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، بہت منع کیا، لوگ نہیں مانے، ان کو آگ میں ڈال دیا. آگ جو ہے ان کے لیے پھول بن گیا، ان کو جلایا نہیں. معجزت دیکھ کر پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے، پھر بھی اسی بت پرستی میں رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، بھاگ کے چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ فلسطین چلے گئے. وہ جہاد نہیں کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ جہاد کیوں نہیں کیا. اچھا، تو اب یہ بات کہ آپ ہم سے کہتے ہیں یہ کوئی صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا. اگر صرف شیعہ عقیدہ ہوتا تو بات آپ کی صحیح تھی، ہم ملزم ہوتے کہ اس بات کا جواب دے دیں. لیکن یہ آپ لوگوں نے بھی روایت کیا. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ وہ کیوں زید بن ثابت کو ڈیوٹی لگا دی، اور وہ بھی آخر میں کیا کہتا ہے، اس نے خود بھی ادعا نہیں کہ پورا قرآن جمع کیا. اچھا، اجازت دیں. اب آپ حروف سبعہ کے متعلق، ٹھیک ہے نا، حروف سبعہ اللہ کی جانب سے نازل ہے. قرآن انہوں نے کہا کہ 7 حروف پر ہیں. اب یہ انہوں نے خود کہا کہ صرف اس کا ایک حرف ہمارے پاس ہے. یہ اللہ کی جانب سے نازل ہیں. قرآن 7 حروف پر، یعنی 7 قسم کے کلمات، 7 ورژن، 7 ایڈیشنز. ان لوگوں کے نے بہت سارے احادیث نقل کی ہیں، اس پر نازل ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس میں سے صرف ایک بچا ہے، باقی جو ہیں وہ عثمان صاحب نے اس کا تصفیہ کر دیا، جلا دیا، یا کسی اور نے جلا دیا. یہ بتا دیں گے ہمیں کہاں ہوا ہے. ہم یہ تو خود اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ عثمان نے جلا دیا. پہلی بات ہے قرآن اللہ کی جانب سے منزل تھی، یہ اللہ کی جانب سے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد انہوں نے روایت متواتر نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ نزل القرآن علی 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه. قرآن 7 حروف پہ نازل ہیں، اس میں سے جو بھی پڑھو وہ صحیح ہے. کلو کاف شاف، ان میں سے جو بھی پڑھو تو وہ صحیح ہے. اور یہ کبھی نسخ نہیں ہوئی کہ یہ منسوخ ہیں، یہ کبھی کہ رفع کی دوبارہ آسمان کو چلا گیا، یہ آسمان کو بھی نہیں چلا گیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے کامل ہے، بھائی کامل ہے، ٹھیک ہے نا. وہ قرآن جو 7 اس کے ورژنز ہیں، اس میں سے 6 ورژنز تو وہ عثمان نے جلا دیے. اس ورژنوں میں اتنا اختلاف بھی تھا کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ہمیں جواب دیں گے 2 سوالوں کا. ایک، ابو بکر نے کیوں نہیں مانا، ٹھیک ہے نا، جب ایک دفعہ قرآن جمع ہو چکا ہے تو اس شخص نے جمع کیا جو وارث قرآن ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوگا.
اس کا قرآن کو کیوں نہیں مانا؟ اور ایک ایسے شخص کو وہ ڈیوٹی دی زید بن ثابت کو، جو بعد میں 20 سال کے بعد عثمان کے زمانے میں کہتا او قرآن میں تو یہ آتے نہیں ہیں، پھر وہ آیتوں کو تلاش کرتا ہے کہاں سے، اس کو اس میں ڈال دیتا ہے، پھر کہتا ہے مزید مل جاتا تو میں مزید صورتیں بناتا، تو اس کو، اور وہ خود کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا، پہاڑ اٹھانے سے زیادہ مشکل۔ ایسے ایک شخص جو کوالیفائڈ نہیں ہے اور اس نے خود شہادت دی ہے کہ وہ غیر امین آدمی ہے، امانت دار آدمی نہیں ہے، اس نے وہ صورتیں بنانے والا آدمی ہے، اس کو کیوں ڈیوٹی دی ہے؟